بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کا موضوع ہے تاریخ ایران اور ہم یعنی مسلمان اور پاکستانی۔ ایران کے ساتھ ہمارا تعلق وہ آج کا نہیں، 75 سال پہلے کا نہیں، بلکہ 1400 سال پہلے کا ہے۔ جنگ خندق کا زمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں۔ صحابہ کرام آپ کے پاس آتے ہیں کہ ایک چٹان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ٹوٹ نہیں رہی، تو آپ وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں اور اس پہ ضربیں لگاتے ہیں۔ ایک ضرب جب لگتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روم فتح ہوا، دوسری ضرب فارس فتح ہوا، اور اس بات پہ بڑا طعن کیا جاتا ہے مخالفین کی جانب سے، کفار کی جانب سے، یہود کی جانب سے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا بھوک کی تنگیوں میں ہیں، بھوکے ہیں، پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور بات کیا کرتے ہیں کہ روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا۔ اور پھر کیا تاریخ انسانی نے یہ دیکھا کہ محض کوئی 10 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو پیش گوئی کہہ لیں، یہ بشارت کہہ لیں، یہ پیارے نبی کی پیاری بات کہہ لیں، وہ پوری ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کی تلواروں سے۔ سیدنا عمر امیر المومنین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور یہ دونوں سلطنتیں روم بھی اور فارس بھی یہ فتح ہوئیں۔ اور فتح کرنے کے پیچھے محرک کیا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی کی بات کو پورا کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ فوجیں ایران میں اتر چکی ہیں۔ جنرل کون ہیں؟ دنیا کے بہترین جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ماتحت جرنیل اور مجاہدین، انہوں نے فارس کو فتح کیا۔ اور جو بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ جنگ قادسیہ جو کہ فیصلہ کن جنگ تھی اہل فارس کے خلاف، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جانے کی خواہش ظاہر کی، ارادہ فرمایا کہ اگر یہ جنگ خدا نخواستہ ہم ہار گئے تو پھر پلڑا بھاری ہو جائے گا اہل فارس کا، ہم انہیں فتح نہیں کر پائیں گے، اور اگر ہم یہ جیت گئے تو پھر پورے کا پورا فارس ہمارے قدموں میں ہوگا۔ تو جب امیر المومنین نے ارادہ فرمایا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امیر المومنین کو روکا کہ امیر المومنین اگر بالفرض آپ شہید ہو گئے اس جنگ میں تو مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، مسلمان پست ہمت ہو جائیں گے، تو آپ تشریف لے کے نہ جائیں۔ وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کافی ہیں۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جنگ قادسیہ اس کے فاتح محمد اور محمد کے پیروکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی رہے، فارس فتح ہو گیا، ایران سلطنت خلافت کا حصہ بنا۔ اور پھر دیکھیے کہ جب فوجیں مکران کے ساحل پہ آ کے اترتی ہیں، یہاں کے مقامی لوگوں سے جنگ ہوتی ہے اور یہ رپورٹ جاتی ہے امیر المومنین تک، امیر المومنین وہیں پر جنگ کو روکتے ہیں، کہتے ہیں جی فوجیں واپس لے آئیں، ہمارے پیارے نبی کی جو بات تھی فارس کو فتح کرنے کی، ایران کو فتح کرنے کی، وہ پوری ہو گئی، ہمیں
فوج کشی کی زیادہ نہ تو ضرورت ہے اور نہ کوئی خواہش ہے. کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کشور کشائی یہ مومن کی شان نہیں ہے. فوجیں واپس ہو جاتی ہیں اور پھر یہ سارا خطہ وہ خلافت کا حصہ بنتا ہے، اسلامی سلطنت کا حصہ بنتا ہے اور رہتا ہے. اس کے بعد سے آج تک یہاں پہ اسلامی حکومت کسی نہ کسی طور کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی. اور پھر یہ پیارا ملک پاکستان جو اللہ کے دین کے نام پہ قائم ہوا، اسے سب سے پہلے تسلیم کرنے والا ملک ایران ہی تھا. یعنی وہ 1400 سال پہلے کی تاریخ اور یہ 75 سال پہلے کی تاریخ، یہ دونوں تاریخیں دیکھ لیں کہ ایران کی اہمیت ہمارے لیے یا ہماری اہمیت ایران کے لیے کتنی ہے. کہ شاہ ایران سب سے پہلے اسے تسلیم کرتے ہیں پاکستان کو، اور سب سے پہلے جو دورہ کرنے والے غیر ملکی سربراہ تھے وہ بھی شاہ ایران تھے. اور اس کے بعد سے آج تک ایران ہمارا ہمسایہ ہی نہیں، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارا بھائی ہے. اور آج اگر ایران پہ یہود و نصارہ چڑھائی کر کے آئیں تو اس کی حفاظت بھی سارے مسلمانوں کا فرض ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والے، حسن و حسین سے پیار کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کا فرض ہے کہ وہ ایران کی مدد کے لیے، ایران کی نصرت کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں. یاد رکھیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ شہربانو، جو کہ اس وقت کے شاہی خاندان سے جن کا تعلق تھا، وہ بھی ایران سے تھیں. جب وہ غلاموں اور دیگر عورتوں کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ مدینہ میں آئیں تو یہ مشورہ دیا گیا سیدنا عمر کو کہ یا تو آپ خود ان سے نکاح کر لیں یا آپ اپنے صاحبزادے بہت ہی جید صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ان کا نکاح کر دیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں، یہ شہزادی ہے، اس کا نکاح کسی شہزادے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر وہ نکاح واقعی جنت کے شہزادے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. یہ ساری نسبتیں ہیں ایران کے ساتھ ہماری، اور ہمارے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری روح ایران کے ساتھ، اور فرض اور فریضہ یہ ہے کہ ہمارے جسم، ہمارے بازو، ہماری تلواریں وہ بھی ایران کے ساتھ رہیں. جزاکم اللہ خیر.